قد جاءکم من اللہ نور یعنی محمد. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے ہیں کہ بے شک تواڈے کول اللہ دی طرف نور آ گیا یعنی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یعنی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات بابرکات تواڈے کول نور بن کے آ گئے. حضرت ابن عباس بیان فرما رہے ہیں اگر خدا نہ خاصا یہ گل غلط ہوندی، یہ انہوں دی گل غلط ہوندی تو اس وقت بے شمار صحابہ کرام موجود سن. انہاں نے نہیں تے صحیح ہے کی پہ کرنا تو نبی علیہ السلام بشر نے تو نور ادا کرنا ہے، لیکن نہیں کسی بھی تردید نہیں کی، کسی صحابی رسول نے بھی یہ تردید نہیں کی، بلکہ سارے نے آنکھاں بند کر کے مان لیا سرکار. تو میرے دوستوں امام الکبیر علامہ امام جعفر محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے تفسیر جریر بن جریر دے اندر تفسیر قیصابی دے اندر کی بیان فرما دیں قد جاءکم من اللہ نور یعنی بالنور محمد. ابن جریر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرما دیں کہ بے شک تواڈے کول اللہ دی طرف نور آ گیا یعنی نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تواڈے کول تشریف لے آئے نور بن کے تواڈے کول آ گئے نے. تیسرے نمبر تے حضرت علامہ علی بن محمد قادر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر قاسم درمیان فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور یعنی محمد، بے شک تواڈے کول اللہ کی طرف نور آ گیا یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات تواڈے کول نور بن کے آ گئے نے. اور امام علامہ عبداللہ بن احمد النسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی فرماندن والنور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بے شک نور مینوں قسم ہے اللہ پاک دی کہ تواڈے کول نور محمد آ گیا، تواڈے کول نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس واسطے سیانے ہے نظر وہ جلوہ گر نور آنکھوں کا نور ہے نظر میں وہ جلوہ گر نور آنکھوں کا نور ہے جو تیری نظر میں نہ آ سکا، جو تیری نظر میں نہ آ سکا تو تیری نظر کا قصور ہے، جو تیری نظر میں نہ آ سکا تو تیری نظر کا قصور ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نور. حضرت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بھی فرماتے ہیں ان المراد بالنور محمد وبالکتاب القرآن. ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور دے وچ جڑا لفظ نور آیا ہے اس تو مراد جڑے حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات بابرکات ہے اور کتاب مراد قرآن مجید ہے، کتاب مراد قرآن مجید. میرے دوستو میرے حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت پیشوا اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بھی فرماتے ہیں آپ درود تڑپی تھے سید کے تحت کلام نے کیا فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بالا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بالا
بڑھتی ہے ترانہ نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بالا نور کا. اور تھوڑا جا گہرا بات چلیے انہوں نے کہا بھی جاتی ماری ہے کیا وہ کی لکھتے ہیں انہوں نے کیوں لکھا ہے علامہ اشرف علی تھانوی اپنی کتاب نشر التیب دے اندر لکھ رہے کہ اس نور محمدی تو مراد لفظ نور تو مراد آیت نور تو مراد تیرے تے میرے اللہ پالا کرے صلاۃ و سلام دی ذات بابرکات. اشرف علی تھانوی وہ لکھتا کتاب نشر التیب دے اندر میں بھی کہا سے میرے کو موجود ہے کتاب اس تے اتو تکن لکھیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا نور اس ویلے بھی نور آئی جدوں اجے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام مٹی اور گارے دے درمیان سن. یہ اشرف علی تھانوی اس کتاب میں نقل کرتا ہے کہ اس وقت سرکار نور سن. اور اگے جا کے تھوڑا جا کے نا اگلے صفحے تے لکھدا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف اس ویلے نور نہ بلکہ حضرت آدم علیہ السلام دے پتلا بنن تو پہلے 14,000 سال پہلے بھی نور سن. 14,000 سال پہلے. یہ کون لکھتا ہے؟ اشرف علی تھانوی جڑے اج نور تو منکر ہوئے بیٹھے کہ نبی علیہ السلام دی ذات نور نہیں. اسی الحمدللہ دو چیزاں مننے ہیں دو چیزاں ہی اسی مننے ہیں تو دوواں تو ہی انکار نہیں کرنا چاہیے. سرکار بشر بھی نے اگر بشر بن کے نہ ہوندے دیکھو نا ساڈے گھراں دے اندر اگر ایک نور اپنی اصلیت وچ ہوندا ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ دے فرشتے ہیں کہ نہیں نور ہیں کہ نہیں نوری مخلوق ہیں کہ نہیں ہیں نا تے او جس گھر آن نور بن کے تے اس گھر پوری پہ جاندی ہے نا اوتھے روڑا پہ جاندا ہے اوتھے غم آ جاندا ہے اوتھے صدمے آ جاندے نے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساڈے کول بشری لبادے میں اس واسطے آئے ہیں کہ اسی استفادہ حاصل کر سکیے سانو آخرت دا پتہ چلے اور سانو اس دنیا دے رہن دا طریقہ سن آ جائے. سرکار کو اسے سیکھیے کہ کس طرح زندگی انسان گزارنی. اس واسطے سرکار دنیا دے بشری حالت میں آئے. ویسے بندہ اگر ایک چیز فرشتہ بھی بشری لبادے میں آ جائے نا تو اصلیت ختم نہیں ہوتی. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام حضرت مریم سلام اللہ علیہا آپ دے کول چھوڑنے پارے دے اندر سورہ مریم دے اندر جانے کہ جدوں بشارت دین آئے نا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ انہوں نے اللہ پاک نے پتر عطا کرنا ہے تو اس وقت کس شکل میں چاہیے فاتا مثل لہا بشرا سویا. یہ قرآن پاک ہے کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بشری شکل میں چاہیے بشر بن کے آئے بزرگ جب بن کے سفید داڑھی نورانی چہرہ اس طرح شکل بن کے حضرت مریم اسلام اللہ علیہ کو آ جائے جا کے خوشخبری سنائی کہ انہوں نے اللہ پاک نے پتر عطا کرنا ہے. تو پتہ چلا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نور ہے نا نوریاں بلکہ سردار نے سارے فرشتیاں دے سردار نے وہ بشر بن جان تے وہ بھی نہ دیکھی کہ بدل دی نہیں پھر بھی نور ہی رہندے نے. اور ایک دن سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے. سرکار بیٹھے ہیں مسجد کے اندر سرکار تحیاتی شکل میں بیٹھے ہیں پہلے باہروں سفید لباس سفید داڑھی نورانی چہرے بزرگ آ گئے ہتھے کھنڈی بھی پڑی ہوئی حالانکہ انہیں ساری نشانیاں انسان دی ہیں بشر دی ہیں نور دی نہیں لیکن کنڈی بھی پڑی گئی بزرگ بن کے سفید داڑھی سفید لباس پا کے سونا نورانی چہرہ لے کے آگے سرکار کے سامنے آ کے نا جی حاجی صاحب بیٹھے نا یاد ان کر کے ادھر سرکار کے گوڈے نال گوڈے لا کے بہ گیا دو سامنے ہو کے بہ گئے حضرت جبریل علیہ السلام آ کے بہ گئے نا تے سوال کرتا پیا قیامت کدوں ہونی ہے یا رسول اللہ دسو قیامت کدوں ہونی ہے سرکار دسن لگ پیا جو سوال کیتے سرکار نے دسے آخر کے جب جانے تو چلے گئے تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کو پوچھا تمہیں پتہ ہے یہ بزرگ کون سن آئے سارے پتہ سنائی نا کہنے بھی گل ہوتی ہے سرکار نے پوچھا تمہیں پتہ ہے یہ بزرگ کون سن صحابہ نے عرض کی تھی واللہ عالم ورسولہ واللہ عالم ورسولہ یہ نہیں آخر انہوں نے
نہیں اللہ جاندا یا تسی جاندا انہوں نے کیا واللہ عالم و رسول ہی اللہ جانے یا اللہ دا رسول جانے کون ہے. تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ جبریل امین السلام یہ جبریل سی پتا چلیا بشر بن کے آنا کوئی حقیقت بدل دی نہیں نور پھر بھی نور ہی ہوتا ہے. اس واسطے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ انصاری آپ ایک دن آسمان کی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گل پوچھنا چاہنا وا خبر دے دیو. سرکار فرماتے ہیں پوچھ عبداللہ جابر کی گل پوچھنا چاہنا عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھنا یہ چاہنا وا کہ اللہ پاک نے ہر چیز تو پہلے کیڑی چیز نو پیدا کیتا. لجبال علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا اے جابر میں نے کی پتہ ہے نانا میرے بھائی نے سرکار نے فرمایا بلکہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالیٰ خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نوری. اے جابر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز تو پہلے اج نہ لوح سی نہ قلم سی نہ چند سی نہ تارے سن نہ سورج سی نہ دن سی نہ رات سی نہ جنت سی نہ دوزخ سی نہ زمین سی نہ آسمان سی کچھ بھی نہیں سی. تے اللہ پاک نے خلق قبل نور نبی کا من نور ہی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز تو پہلے تیرے نبی دے نور نو پیدا کیتا تیرے نبی دے نور نو پیدا کیتا. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جنہوں یہ فرمایا کہ تیرے نبی دے نور نو پیدا کیتا عرض کیتا چھوڑیا کہ میں پیدا کیتا. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نور ہی اپنے نور دے نال پیدا کیتا اپنے نور میں پیدا کیتا. ایک مقام دیتے حضرت ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اول خلق اللہ نوری اول خلق اللہ نوری کہ اللہ پاک نے میرے نور نو سب تو پہلے وہ تو سرکار فرما رہے ہیں میں پہلے پیدا ہویا تو جدوں آخر تے والے ہیں آخری کار میں دسنے لوڑ پئی تو سرکار نے یہ فرمایا انا خاتم النبی انا خاتم النبی لا نبی بعد میرے تو بعد کوئی نبی نہیں میں آخری بھی ہوں میں آخری بھی ہوں پہلا بھی میں سا آخری بھی میں میرے تو پہلے نبی کوئی نہیں میرے تو بعد ہوئی نبی پہلے روحانی طور تے سن تو بعد وچ جسمانی طور تے آج کوئی کہنا آکھے میں نبی ہوں لانتی تے ہو سکتا ہے نبی ہو سکتا نہیں. اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لوگ دی ایک جھلک حضرت سید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ دے اندر حاضر ہوتے ہیں. آپ بیمار نے بیماری نال آپ دے چہرے تے بہت سارے داغ بن گئے بہت سارے اور داغ یہ بن گیا کہ آپ دا چہرہ بدایا محسوس ہونا پیا. تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ دے اندر صحابی رسول حاضر ہو گئے ہیں جا کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے واسطے کچھ کیتا جائے دعا فرماؤ کہ میری بیماری چلی جائے میری بیماری چلی جائے. حالانکہ چاہیے سے سی جس طرح کہتا خارج کل ساڑھے سے نے ڈاکٹر کو جانا چاہیے سی کسی طبیب کو جانا چاہیے سی لیکن انہوں نے عقیدہ سی کہ سرکار دی ذات طبیب اعظم ہے سرکار دی ذات طبیب اعظم ہے سرکار سب تو بڑے طبیب نے سرکار دے کول جڑا جڑی بیماری لے کے آیا وہ تو شفا لے کے جاندا ہے. اس کے بعد صحابی رسول حاضر ہو گئے جب صحابی رسول نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماؤ. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا بھی فرمائی ہے. پھر اپنا ایت اللہ والا ہاتھ نوری ہاتھ انہوں نے چہرے تے انہوں نے جسم تے ہاتھ پھیرا ہے ہاتھ پھیرن دی دیر اور چہرہ
راوی لکھتے ہیں کہ حضرت سید جس گھر دے وچ اندھیرا ہوئے تاریکی ہوئے روشنی کوئی نہ ہوئے جب اتنے پہنچ جان اتنے اندھیرا نہیں رہ جاتا بلکہ روشن ہو جاتا ہے روشنی ہو جاتی ہے اس واسطے سے جانے ہم کہ نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں کیسا نور چھایا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے بولو السلام السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام والسلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام والسلام علیکہ یا رسول اللہ السلام والسلام علیکہ یا حبیب اللہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح اپنا چہرہ روشن ہوتا ہے بلکہ آپ کا نور نور روشن ہوتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین آپ فرماتی ہیں کہ دن میری سوئی گراج جاتی ہے اندھیرا ہوتا ہے تو میری سوئی لگ نہیں ہوتی میں ڈھونڈ رہی ہوتی ہوں وہ تو سرکار تشریف لے ہوتے ہیں جب نجبال آ کر حضرات اسلام تو تشریف آ ہوتی ہے سرکار پوچھتے ہیں کہ اے عائشہ کی تلاش کر رہی ہوں عرض کر دیا کہ میں سوئی تلاش بھی کر رہی ہوں سرکار مسکراتے ہیں سرکار مسکراتے ہیں تو آپ نے مسکراہٹ دے وچوں آپ نے دندان مبارک دے وچوں ایک نور دی لاٹ انج نکلدی ہے کہ کمبی سوئی جڑی ہوئی مل جاتی ہے سبحان اللہ اتنی روشنی ہو جاتی ہے اجے بھی جلا آکھے میں جلے ہی اس وقت سکنا جبکہ کلمہ پڑھ کے اپنے آپ نو عاشق رسول بھی آکھے کلمہ کو مسلمان بھی آکھے پھر اے بھی آکھے میرے جائے اللہ میں تو جلے ہی آ سکتا اور میں کوئی تخلص نہیں کر سکتا اجے بھی آکھے کہ میں سرکار میرے جائے یا میں سرکار جائے جلیا چھڑ دینا پھڑیا انہاں پھڑیا چلی کر باہر سرکار نہ جمع پیار کر سرکار نور دی واری آوے تو مان لے سرکار دے بشر ہونے واری آوے تو بھی مان لے اکا بند کر کے مان لے کیونکہ قرآن دے بیان کر چڑھے بڑی بھاج کے نا دلیل دے اندر بھاج گیا وہ پھر کوئی قرآن نے بیان کیتا قل انما انا بشر مثلکم یعنی بالکل نہیں کر قرآن آکھے لیکن صحیح آنے اس آیت دا جلیا شان نزول تے پڑھ یہ کنا واسطے کیا صحابہ سرکار نے فرمایا سی قل انما انا بشر مثلکم کیا صحابہ نے فرمایا سی نہیں کہ رب نے فرمایا قل اے میرے محبوب انہاں دس دیو انہاں نے آکھو انہاں نے آکھ چھڈو جی انہاں نے آکھ چھڈو انما انا بشر مثلکم میں بے شک تواڈے جا بشر ہاں انہیں سرکار تو فرما رہے ہیں کہ میں تواڈے جا بشر ہاں یہ حکم ہے کافراں تے مشرکاں منافقاں نے کہ انہاں دے سامنے سرکار نے فرمایا یہ دے وچ راز ہیں بے شمار صحابہ واسطے گل یہ آئی ہے قد جاءکم من اللہ نور قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کہ بے شک تواڈے کول اللہ دا نور آ گیا نور کہڑا علامہ شبیر احمد عثمانی اپنی تفسیر عثمانی دے اندر اس آیت کے تحت میرے کو تفسیر عثمانی موجود ہے کہ انہوں نے چینل کام آگا دیوبندیاں نے بڑے بڑے عالم بلکہ انہوں نے پیر وہ لکھ دیں قد جاءکم من اللہ نور کہ اس تو مراد نور لفظ نور تو مراد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات ہے یہ شبیر احمد عثمانی لکھ رہے ہیں میں کہتا ہوں درس ہے اشرف التھانوی انہیں اے اور علامہ وحید الزمان اہل حدیث وہ بھی اپنی تفسیر کے اندر اس آیت کے تحت اس لفظ نور تو مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات بابرکات بیان کرتے ہیں اجے بھی اپنے برکت بھی نہ منن انہاں ساڈی کی منن جڑا اپنا نہ دے وہ ساڈا کی ہو سکتا ہے اللہ پاک ہم سارے عمل توفیق عطا فرمائے